السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے یہ حمد پڑھی، اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ازل سے ابد تک تو ہی جانتا ہے۔ ازل کہتے ہیں ابتدا کو، ابد کہتے ہیں انتہا کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے اور یہ جب تک قائم رہے گی، اس کا پورا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ نہیں تیرا ثانی نہ ہوگا ہوا ہے۔ ثانی یعنی اس کے جیسا، اللہ تعالیٰ کے جیسا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ اندھیرے پہاڑوں پہ کالی سی چونٹی، جو چلتی ہے اس کو بھی تو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کائنات کا ہر راز اس کے سامنے آیا ہے۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے، جب پہاڑوں کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی پہاڑ موجود ہیں جہاں دن میں بھی روشنی نہیں پہنچتی، ایسے گھنے جنگلات موجود ہیں جس کی زمین نے کبھی سورج کی روشنی نہیں دیکھی۔ ایسے پہاڑوں میں، اور وہ بھی اندھیروں میں، رات کے اندھیرے میں، جبکہ دن میں بھی وہاں اندھیرا رہتا ہے، ان پہاڑوں پر اگر کالی چونٹی بھی چلتی ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ سبھی کچھ ہے تیرا مگر ہم بھی تیرے، نہیں کوئی معبود تیرے سوا ہے۔ دنیا کی ہر چیز خالق کائنات کی ہے۔ انسان جتنا بھی دعویٰ کر لے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، لیکن وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور انسان خود بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی کی مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، نہیں کوئی معبود تیرے سوا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر ایک چیز ہے فانی ہو کر رہے گی۔ فانی یعنی فنا ہونے والی، ختم ہونے والی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی ہر چیز ختم ہوتی ہے، خود انسان بھی ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، مگر تو ہے باقی نہیں انتہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اس کو کبھی فنا نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ گناہوں کو تو بخش دے یا الہی، کہ حافظ کے ہر دم یہی التجا ہے۔ حافظ کرناٹکی اس کے شاعر ہیں، امجد حسین حافظ کرناٹکی اس کے شاعر ہیں۔ وہ آخری اس شعر میں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری گناہوں کو تو بخش دے، میری ہمیشہ یہی التجا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔